اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سورہ کہف کے مشکل الفاظ اور وقف کرنا سیکھیں۔ سورہ کہف میں ایسے کون سے مقامات ہیں جہاں الفاظ کو پڑھنا اور وقف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ تو آئیے آج ایسے 5 الفاظ کی درستگی کرتے ہیں، اور لاسٹ والا ورڈ، لاسٹ والی آیت نہایت ہی مشکل ہے، جس میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 62، غداءنا، اور اکثر لوگ اس کو غدانا پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں غداءنا، یعنی الف مدہ کو الگ پڑھ لیتے ہیں اور حمزہ کو الگ پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے گا دال کے ساتھ جو الف مدہ ہے اس کو ہم نے دال کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ دال کو ہم لمبا کریں گے غدا، اور اس کے بعد حمزہ ہے اس کو ہم نے سیپریٹ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھا جائے گا غدا انا۔ اچھا ایک اور بات، یہاں پر زا کا وقف ہے، اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر وقف لازمی کرنا ہے۔ زا کا مطلب ہے کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں رک سکتے ہیں، لیکن ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہرائیے گا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن۔ اوکے جی، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ آیت ہے 67 پر، قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ۔ اس ورڈ میں دیکھیے گا 2 تا ہیں، ایک باریک والی تا ہے اور ایک موٹی والی تا ہے، اور اکثر لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ تستیع، ایک تا کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں تا کو پڑھنا ہے، پہلی کو باریک پڑھیں گے اور دوسری کو ہم موٹا کریں گے، اور اس کے ساتھ یہاں مدہ بھی ہے، اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے موٹی والی تا کو۔ تو یہ پڑھا جائے گا تستطیع۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، قال انک لن تستطیع، اور لن یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، سافٹ غنہ کرنا ہے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ لن تستطیع معی صبرا۔ اور اس کا وقفی دیکھیے گا کہ لاسٹ میں دیکھیے را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور جب بھی آخری حرف کے اوپر 2 زبر آتا ہے اور ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں، تو وقف کی صورت میں 2 زبر کا وقف 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر صبرن کر کے نہیں پڑھنا، یہ پڑھا جائے گا صبرا۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے دیکھیے گا، یہ ہے لقد جئت، یہاں جیم کے بعد حمزہ ہے، اور اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں لقد جئت شیئا، یعنی کہ حمزہ کی جگہ یا کو دے دیتے ہیں، یہاں پر حروف کو ہی بدل دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں حمزہ ہے تو حمزہ کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، لقد جئت۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، لقد جئت۔ دال کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ ہے، لقد جئت شیئا امرا، اور را پر دیکھیے گا وہی 2 زبر کا وقف ہے، اور ہم اس کو 1 الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں۔ چوتھی غلطی ہے آیت نمبر 73 میں، قال لا تؤاخذنی، اور اس کو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ تو وا،
واو کو پڑھتے ہیں اور حمزہ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو ہم نیچے والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے حمزہ جو ہے واو کے اوپر ہے نا، تو ہم واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ تو آ، تو وا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے گا۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، سب سے بڑی اور مین غلطی جو ہے لاسٹ والی آیت میں ہوتی ہے، تو اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ اس آیت میں غلطیاں جو ہیں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے درست کرنی ہیں۔ فَانطَلَقَا، اور اکثر لوگ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ فا کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی الف کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے الف کو نہیں پڑھنا، کیونکہ جب بھی ساکن حرف آتا ہے وہ اپنے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو پچھلے والا حرف جو ہے وہ ہے الف، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے اس کی فا کی حرکت کے ساتھ اس کو ہم نے جوائن کرنا ہے۔ تو یہ پڑھا جائے گا فاں، ٹھیک ہو گیا؟ اور نون ساکن پر اخفا کریں گے، یہ پڑھا جائے گا فاں طلقا، قا کو بھی موٹا کریں گے اور قاف کو بھی موٹا کریں گے۔ اچھا، آگے آپ کو نظر آ رہا ہے وقفہ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر وقف کرنا ہے، تو یہاں پر بالکل وقف کرنا ہے، لیکن یہاں پر وقف کرنے کی کنڈیشن چینج ہے۔ جس طرح وقف کیا جاتا ہے ویسے وقف نہیں کرنا، یہاں پر ہم نے سکتے کی طرح کا وقف کرنا ہے، یعنی ہم نے یہاں رکنا تو ضرور ہے لیکن اپنی سانس کو نہیں توڑنا، اور اسی سانس کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے اور آواز کو بھی اپنے بند کر لینا ہے، اور 2 سیکنڈ کے بعد ہم نے اگلا ورڈ اسی سانس میں کنٹینیو کرنا ہے۔ یعنی سکتہ جو ہے وہ 1 سیکنڈ رک کر پڑھا جاتا ہے، فا میں 2 سیکنڈ کے لیے سانس کو روکنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ڈبل ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں رکے ہیں اور پھر آگے سے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اسی سانس میں۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، نیکسٹ ورڈ ہے فَقَتَلَهُ، قال، اس کے درمیان میں آپ کو لام الف لا لکھا نظر آ رہا ہے، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر بھی وقف کرنا ہے۔ ہر وقف کا مطلب رکنا نہیں ہوتا۔ یہ لام الف لا جو ہے عربی زبان میں اس کے معنی ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں پر بالکل بھی نہیں رکنا، ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً، اور ایک ادھر بھی غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ تن، یہاں جو تنوین ہے اس پر غنہ کرنے کے لیے وہ نون کی آواز دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے، یہاں ہم نے تا کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تو یہ پڑھا جائے گا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے لَقَدْ جِئْتَ، یہاں پر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو حمزہ پر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھا جائے گا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، شیئن، اس والے حمزہ کو ہم نے نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اللہم فقہن فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔